رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل میں۔ ایک دفعہ یہ راستے میں جا رہے تھے، چلتے چلتے اچانک بارش لگ گئی تو یہ ایک پہاڑ کے پاس گئے تاکہ اس غار میں کچھ ٹھہرے، پھر آگے کا سفر طے کریں گے۔ جیسے غار میں گئے، اوپر سے ایک چٹان نیچے گر گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ہر ایک نے کہا اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو، وہی اللہ نجات دے سکتا ہے، ظاہری کوئی اسباب موجود نہیں۔ تو ان میں سے ایک نے اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور کہا اے اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور جب شام کو بکریاں گھر واپس لاتا تو میں دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنی بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں بکریاں چرا کے واپس آیا تو میرے والدین سو گئے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں۔ میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے، دودھ مانگ رہے تھے لیکن میں نے انہیں نہ دیا، اور دودھ ایک پیالے میں لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور میں نے جگانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل آ جائے۔ تو یہ شخص وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ بیت گیا۔ پھر جب والدین کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا یہیں کھڑا تھا۔ پھر بیٹے نے وہ دودھ اپنے والدین کو پیش کیا تو شخص نے کہا یا اللہ، یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو اے اللہ تو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے۔ تو کچھ چٹان ہٹ گئی لیکن اب بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب دوسرے نے اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ میں نے اس کے لیے دینار بھی جمع کر دیے، اور جب میں زنا کرنے کے لیے اس کے قریب گیا، اب میں نے زنا کا ارادہ کیا تھا کہ میری چچا زاد بہن نے کہا اللہ سے ڈر اور اس مہر کو مت توڑ مگر حق کے ساتھ، یعنی نکاح کے ذریعے میرے قریب آؤ، غلط ارادے سے میرے قریب نہ آؤ، اللہ سے ڈرو۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اللہ سے ڈرو تو میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور میں نے زنا نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تھوڑی سی چٹان اور ہٹ گئی لیکن اب بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب تیسرے نے اپنا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا کہ اللہ، میرے پاس چند مزدور مزدوری کیا کرتے تھے، ایک دفعہ ایک مزدور اپنی مزدوری لینا بھول گیا اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے اس مزدوری کے مال کو پہلے میں نے فصل پہ لگایا، اور جب فصل کی کاشت ہوئی پھر اس سے بکریاں خریدیں، پھر بکریوں کے ریوڑ سے گائیں اور پھر اونٹ، پھر چرواہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ شخص آیا اور کہا مجھے میری مزدوری دے دو۔ تو اس نے کہا یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس وادی میں جتنی بکریاں ہیں، گائیں، اونٹنیاں اور چرواہے ہیں، یہ سب تمہارے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا مذاق نہیں کر رہا، تمہاری جو اجرت تھی میں نے اسی کو کام میں لگایا اور یہاں تک کہ یہ پورا ریوڑ بن گیا۔ اب وہ شخص اس پورے ریوڑ کو ہنسی خوشی لے کر گیا، کہا اے اللہ، یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر یہ تیرے دربار میں مقبول ہے تو اے اللہ تو اس چٹان کو ہٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب پوری چٹان ہٹ گئی اور یہ تینوں آدمی غار سے باہر نکل گئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ انسان زندگی میں ایسے نیک اعمال بھی کرے کہ اگر کسی مشکل میں پھنس جائے تو اپنے نیک عمل کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا سکے۔ ہم بھی ذرا غور کریں، کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا نیک عمل ہے کہ اگر کل ہم مصیبت میں ہوں تو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ دیکھیے اس واقعے میں کہ وہ نوجوان زنا کے لیے آگے بڑھا تھا، لیکن جیسے ہی لڑکی نے کہا اللہ سے ڈرو، فوراً ہی باز آ گیا اور توبہ تائب ہوا، ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے رکا رہا۔ تو اللہ جس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس کو حسینہ عورت دعوت دے اور وہ اللہ سے ڈر جائے۔